هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی خدا ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو روشن بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ سالوں کی تعداد اور تاریخوں کا حساب جان سکو۔ اللہ نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، اللہ ان لوگوں کے لیے نشانیوں کو واضح فرما رہے ہیں جو سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کے لیے دو بڑی اہم چیزیں پیدا فرمائی ہے۔ ایک ہے سورج جو دن میں روشن ہوتا ہے اور جس کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تاکہ لوگ کسب معاش اور زندگی کے دوسرے مسائل کو اچھی طرح انجام دے سکیں۔ دوسرے چاند جو رات میں روشن ہوتا ہے، جس کی روشنی ٹھنڈی اور دھیمی ہوتی ہے تاکہ رات کی نیند اور آرام میں خلل نہ ہو، اور رات اور دن دونوں کی ضروریات کے لحاظ سے یہ دونوں ہی روشنیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ چنانچہ عربی زبان میں ضیاء کے معنی تیز روشنی کے آتے ہیں اور نور کے معنی معتدل روشنی کے آتے ہیں۔ بعض کے نزدیک نور عام ہے، ضیاء خاص ہے۔ ضیاء اس نور کو کہتے ہیں جو زیادہ تیز اور چمکدار ہو۔ بعض نے کہا جس کی روشنی ذاتی ہو وہ ضیاء، اور جس کی دوسرے سے مستفاد ہو، جس کی روشنی دوسرے سے نکلتی ہو وہ نور ہے۔ سورج کی روشنی عالم اسباب میں کسی دوسرے کرے سے حاصل نہیں ہوئی، چاند کی روشنی البتہ سورج سے نکلتی ہے۔ اور بعض محققین نے دونوں میں یہ فرق بتلایا ہے کہ نور مطلق روشنی کو کہتے ہیں، ضیاء اور ضوء اس کے انتشار اور پھیلاؤ کی وجہ سے اس کا نام ضیاء اور ضوء رکھا گیا ہے۔ سورج کی روشنی کا پھیلاؤ چونکہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضیاء لکھا، اور نور کی روشنی ہلکی اور دھیمی ہوتی ہے اس لیے قمر کے متعلق جو روشنی کے بارے میں فرمایا وہاں پر والقمر نورا کا اعتبار کیا۔ پھر اسی طرح منازل، یہ منزل کی جمع ہے۔ منزل کے معنی رکنے اور ٹھہرنے اور اترنے کی جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند کی گردش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دائرے متعین کر دیے ہیں، اسی دائرے میں رہتے ہوئے سورج اور چاند اپنی گردش مکمل کرتے ہیں، اور ہر سال اسی نظام کے مطابق مہینے آتے ہیں اور موسموں کی تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی زبردست نشانی ہے۔ ہزاروں سال سے اپنے مقررہ دائرے سے ہٹے بغیر سورج، چاند اور ہمارے نظام شمسی سے جڑے ہوئے تمام سیارے گردش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ غور کیجئے کہ نہ ان میں کوئی تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ ان کی رفتار میں فرق آتا ہے، نہ ان کی رفتار اور روشنی کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، نہ فضا میں تیرتے ہوئے ان ستاروں کو کسی مرمت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اتنا بڑا نظام کسی مدبر، کسی منتظم اور کسی کنٹرولر کے بغیر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ غور کیا جائے تو یہی آخرت کے لیے بھی دلیل ہے کہ کائنات کے خالق و مالک نے اتنا بڑا نظام کسی مقصد کے بغیر کیوں کر قائم کیا ہوگا، اور انسان کو اتنی ساری نعمتوں کا حساب و کتاب لیے بغیر کیسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نظام کے بارے میں دوسری صورتوں کے اندر بھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، خاص طور سے سورہ یاسین کی آیت کریمہ 39 میں بھی چاند کی منزلوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ چاند کی ہم نے ٹھیک ٹھیک منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ چاند زمین کے گرد گردش میں رہتا ہے اور اپنی گردش کی مدار کو 27 دن 7 گھنٹے اور 43 منٹ یعنی 43 منٹ میں طے کرتا ہے۔ وہ اپنی گردش کی ہر رات میں کسی نہ کسی ستارے یا ستاروں کی جھرمٹ کے پاس دکھائی دیتا ہے، گویا وہ اس کی گردش کے لیے ہر روز کی منزلیں ہیں۔ اس طرح 27 دن 7 گھنٹے کی مدت سے 28 منزلیں بن جاتی ہیں۔ جب ہم 360 درجوں کو جو کامل دورے کی مقررہ مقدار ہے 28 راتوں پر تقسیم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند ہر دن اور ہر روز تقریباً 13 درجے مسافت طے کرتا ہے۔ انسان کی نگاہ کے لیے آسمان کی کوئی بھی چیز اس درجہ نمایاں اور پرکشش نہیں جس قدر سورج اور چاند کا طلوع و غروب ہے۔ انہی دو ستاروں نے بغیر کسی کاوش اور پیچیدگی کے اسے اوقات شماری کا راز بتلایا ہے۔
انسان نے دیکھا کہ سورج نکلتا ہے اور چھپتا ہے، جس سے اسے یہ اندازہ مقرر کر لینے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگی کہ یہ ایک معین وقت ہے جس میں کبھی خلل واقع نہیں ہوتا، اس لیے اسے ایک دن ٹھہرا لینا چاہیے۔ پھر اس نے چاند کو دیکھا اور فوراً معلوم کر لیا کہ اس کے طلوع و غروب کا بھی ایک خاص اندازہ مقرر ہے، وہ ایک خاص زمانے تک دکھائی دیتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے اور پھر نمایاں ہو کر بڑھنے اور گھٹنے لگتا ہے۔ اس سے انسان کو اوقات شماری کا ایک دوسرا اندازہ بھی معلوم ہو گیا اور اس نے چاند کے چھپنے اور نکلنے کی مدت کو مہینہ ٹھہرا لیا۔ یہی مطالعہ جب آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ ہر رات چاند آسمان کے کسی نہ کسی ستارے کے پاس دکھائی دیتا ہے اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا اور کبھی اس کی رفتار میں کوئی چال میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو انسان نے ان ستاروں کو چاند کی منزل قرار دے دیا اور ہر منزل کے لیے ان ستاروں کے ناموں سے 28 نام تجویز کر لیے، لیکن قرآن کریم میں یہ اصطلاحی نام مراد نہیں ہے، بلکہ صرف وہ فاصلے مراد ہیں جو چاند روزانہ طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر پیش کر رہے ہیں جو علم رکھتے ہیں، یعنی بیان کی ہوئی دلیل کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم بصیرت سے یکسر محروم نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یفصل الآیات لقوم یعلمون فرمایا، یعنی سمجھدار لوگ مصنوعات کے اس نظام کو دیکھ کر صانع یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سراغ پا لیتے ہیں اور مادیات کے انتظام سے روحانیات کے متعلق بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہاں کی دنیا میں کیسے کیسے چاند سورج خدا نے پیدا کیے ہوں گے۔ انہی کو انبیاء و مرسلین ہم کہہ سکتے ہیں۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کی ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ دلیل فرمائی کہ شب و روز کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی عظیم الشان نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی کیا تم اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ روزانہ شب و روز کے الٹ پھیر میں نہیں کرتے؟ جب کائنات کے ذرے ذرے پر دن اپنا قبضہ جما لیتا ہے تو تم نہیں دیکھتے کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد اللہ پاک اس کا راج ختم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ رات کو لے آتے ہیں۔ اسی طرح جب رات اپنی کالی کملی ہر چیز کو اڑا دیتی ہے تو چند ہی گھنٹوں کے بعد اسے بھی اپنی بساط لپیٹ لینی پڑتی ہے اور اس کی جگہ دن موجود ہوتا ہے۔ روزانہ یہ الٹ پھیر اللہ پاک کر رہے ہیں تو کیا پھر وہ اس دنیا کو الٹ کر دوسری دنیا برپا نہیں کر سکتے؟ زندگی کے مظاہر میں اور آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر طرف وہ آثار دکھائی دیں گے جو ان کے ختم ہونے اور ان کے زوال کی غمازی کرتے ہیں اور اپنے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کی صاف نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نظر بھی آ جائے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تغیر پذیر اور بے قرار ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی بے قراری کو کبھی قرار آئے اور وہ دوسری زندگی ہی میں آنے والا ہے۔ لیکن نفس کے غلاموں اور فسق و فجور کے متوالوں کے دماغوں میں یہ دلیل کبھی نہیں اتر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید الانسان لیفجر امامہ، منکرین یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی فسق و فجور کرتے رہیں، اس لیے اگر وہ آخرت کو مان لے تو انہیں اخلاق و شریعت کے ضابطوں میں جکڑ جانا پڑے گا اور بے راہ روی کا موقع ہاتھوں سے نکل جائے گا جس کے لیے وہ آمادہ نہیں۔ یہ دلائل اسی شخص کے لیے کارآمد ہے جو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے لیے یہ دلیلیں بالکل کافی ہیں، کیونکہ ان دلیلوں کے بعد اگر کسی چیز کی کسر رہ جاتی ہے تو وہ ہے صرف اس کو آنکھوں سے دکھا دیا جائے جو چیز ممکن ہے، جس کے وجود میں آنے کی ضرورت بھی ہے، جس کو وجود میں لانا اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا بھی ہے اور جس کے وجود پذیر کرنے پر اللہ تعالیٰ ہر طرح قدرت بھی رکھتے ہیں۔ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ سب قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ کسر بہرحال موجودہ دنیاوی زندگی میں پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ ساری حقیقت کو کھول کھول کر رکھ دے گا کہ ہم نے نبیوں کا سلسلہ کیوں کیا اور قرآن پاک کا نظام ہم نے کیوں رکھا اور کائنات ہم نے کیوں سجائی۔ اللہ پاک انسان کا جو امتحان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ حس اور مشاہدے سے بالا تر
حقیقتوں کو وحی الہی اور استدلال صحیح سے بندہ مانتا ہے یا نہیں. اگر بندہ مان لیتا ہے تو ایمان والا ہے، نہیں مانتا ہے تو پھر معاملہ اس کا خراب ہے.